بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، ممبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا کے 15 روزہ 15 جون تا 30 جون 2026 کے فورٹ نائٹ میں آپ کا استقبال ہے۔ ممبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا کا بنیادی مقصد دین سے دور افراد کو دین سے قریب کرنا، ان سے دینی دوستی قائم کرتے ہوئے معاشرہ اور سماج میں دینی بیداری کے ساتھ دینی تعلیمات کو فروغ دینا ہے۔ اس تحریک کا آغاز مولانا غیاث احمد ارشادی صاحب، بانی و محرک ممبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا، مرکزی صدر صفا بیت المال و رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے 3 سال قبل اس فکر کے ساتھ کیا تھا، چلو کچھ تدبیر کریں، کچھ کام کریں۔ آج یہ تحریک تلنگانہ، کرناٹک، تمل ناڈو، مہاراشٹر، مدھیہ پردیش، اتر پردیش، آسام اور گجرات تک پھیل چکی ہے اور مختلف ریاستوں میں تعلیمی، تربیتی اور اصلاحی سرگرمیاں جاری ہیں۔ مراکز نسواں کا قیام ملک بھر میں سلم بستیوں، دیہاتوں اور دیگر علاقوں میں جملہ 400 سے زائد مراکز نسواں قائم ہیں۔ شہر حیدرآباد سمیت گلبرگہ، رائچور، بیدر، نظام آباد، سنگاریڈی، شولاپور، عثمان آباد، جالنا، اورنگ آباد، بھوپال اور کیرانہ یوپی وغیرہ میں یہ مراکز نسواں فعال ہیں، جبکہ ریاست آسام میں 107 مراکز نسواں الحمدللہ قائم ہیں۔ MMF گروپ آف سکولز نونہالان ملت کی عصری علوم کے ساتھ اسلامی تربیت و دینی ذہن سازی کے لیے MMF گروپ آف سکولز کے تحت گلشن ارشاد ماڈل انگلش میڈیم اسکول کشن باغ حیدرآباد، اسٹینلی انٹرنیشنل اسکول گلبرگہ، GIS لومنری اسکول حسن نگر حیدرآباد اور عزاتی اسکول رائچور کرناٹک میں منظم انداز میں قائم ہیں، جہاں بچوں کو عصری علوم کے ساتھ ساتھ دینی مزاج اور اسلامی ماحول میں ان کی نشو و نمائی جاری ہے، جبکہ ریاست آسام کے پسماندہ علاقوں میں 3 عصری اسکولوں کا تعمیری کام پرزور جاری ہے۔ ممبر محراب فاؤنڈیشن کے تحت قائم کردار فاؤنڈیشن کی جانب سے اخلاقی مضامین اور اصلاح معاشرہ کے مقصد سے اخلاق و کردار پر مبنی شارٹس ویڈیو کا روزانہ سلسلہ جاری ہے۔ ممبر محراب فاؤنڈیشن کے ترجمانان اور مبلغین ملک کی 8 ریاستوں کے مختلف شہروں، دیہاتوں، چوراہوں اور بستیوں میں جا کر نوجوان بچوں، بڑوں، چھوٹوں اور بزرگوں سب سے ملاقاتیں کرتے ہوئے ان سے دینی دوستی کرتے ہیں، ان کی مشکلات سن کر ان کی دینی رہنمائی کرتے ہیں۔ جمعہ و عیدین کے خطبات کے لیے ملک بھر کے 10,000 ائمہ مساجد کو سلگتے موضوعات پر بیانات ارسال کیے جاتے ہیں۔ اب تک 456 خطبات ارسال کیے جا چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، گلشن ارشاد ماڈل اسکول انگلش میڈیم انڈر مینجمنٹ MMF گروپ آف اسکولز کا باضابطہ 2026 اور 2027 کے تعلیمی سال کا آغاز ہو چکا ہے، جس میں الحمدللہ 20 سرپرست حضرات نے قلبی آمادگی کے ساتھ اپنے بچوں کے نئے داخلے اسکول میں کروائے ہیں۔ اسکول کے دونوں فلورز پر منظم اور ڈیجیٹل کلاسز کے ذریعے بچوں کے پرسکون انداز میں تعلیم کا نظام قائم ہے۔ واضح ہو کہ گلشن ارشاد ماڈل اسکول انگلش میڈیم مسلمہ حکومت تلنگانہ MMF گروپ آف اسکولز کے تحت تقریباً 200 طلباء و طالبات کو معیاری عصری علوم کے ساتھ دینی تربیت فراہم کرتے ہوئے اسلامی ماحول میں ان کی علمی، اخلاقی اور فکری نشوونما کا فریضہ انجام دے رہا ہے۔ ریاستوں میں جاری ممبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا کی خدمات پر ایک نظر۔ ریاست تلنگانہ کی تفصیلات۔ ممبر محراب فاؤنڈیشن تلنگانہ کے زیر اہتمام مولانا سید رضوان اسدی صدر ممبر محراب فاؤنڈیشن تلنگانہ کی اطلاع کے مطابق ریاست کے مختلف اضلاع میں مراکز نسواں کے قیام اور استحکام کے لیے سرگرمیاں جاری ہیں۔ اس سلسلے میں ضلعی نمائندگان کا فکری اجلاس منعقد ہوا، نیز 12 جولائی کو مرکزی پروگرام کی تیاریاں جاری ہے۔ ریاست میں 20 دیہات ایک مبلغ مہم کے تحت اچوڑا زون میں مولانا اظہر خان قاسمی، ظہیر آباد زون میں حافظ محمد اظہر، نلگنڈا زون میں مفتی شریف الحسن قاسمی عوام الناس، نوجوان اور طلباء کے درمیان دینی بیداری اور اصلاحی سرگرمیوں کو فروغ دینے میں مصروف ہے، جبکہ نمائندہ ممبر محراب فاؤنڈیشن کریم نگر مولانا حیدر اسدی مختلف علماء، صدور مساجد اور ذمہ داران سے ملاقاتوں کے ذریعے مراکز نسواں کے قیام میں اضافے کی کوششوں میں مصروف ہے، جبکہ خواتین کے اجتماعات کے ذریعے فکری و تربیتی رہنمائی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ریاست کرناٹک کی تفصیلات۔ ممبر محراب فاؤنڈیشن کرناٹک مولانا مختار احمد ارشادی کی تفصیلات کے مطابق
قومی صدر ممبر و محراب فاؤنڈیشن محترم حضرت مولانا غیاث احمد رشادی صاحب کی سرپرستی اور مولانا نذیر احمد رشادی جنرل سیکرٹری ممبر و محراب فاؤنڈیشن کی نگرانی میں ریاست کے مختلف اضلاع میں دعوتی، تعلیمی، تربیتی اور اصلاحی سرگرمیاں تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ ان 15 دنوں میں ریاست کرناٹک کے 13 اضلاع کے متعدد علاقوں اور تعلقہ جات میں دورہ کرتے ہوئے تحریک کے مشن اور کاز کو سمجھایا گیا۔ کئی ملاقاتوں اور خصوصی نشستوں کے ذریعے اس کاز کا تعارف کراتے ہوئے علمی طور پر ساتھ دینے کی ترغیب دی گئی۔ ریاست بھر میں قائم 40 سے زائد مراکز نسواں میں 600 سے زائد خواتین دینی تعلیم و تربیت سے مستفید ہو رہی ہیں۔ انہی مراکز کے استحکام، توسیع اور نظم و نسق کے سلسلے میں مختلف اجلاس منعقد کیے گئے، جبکہ ائمہ و خطباء کو دیہی علاقوں میں دینی بیداری، اسکولوں کے طلباء کی رہنمائی اور نئے مراکز نسواں کے قیام کی ترغیب دی گئی۔ نیز 20 دیہات ایک مبلغ مہم کے تحت مزید 2 نئے مبلغین مختلف علاقوں میں دعوتی و اصلاحی خدمات انجام دے رہے ہیں، جبکہ نوجوانوں، بچوں اور بڑوں سے دینی ملاقاتوں، مکاتب و اسکولوں کے جائزوں اور تربیتی پروگراموں کے ذریعے عوام اور نوجوانوں میں دینی شعور بیدار کرنے کی منظم کوششیں جاری ہیں۔ ریاست مہاراشٹرا کی تفصیلات۔ ممبر محراب فاؤنڈیشن مہاراشٹرا کے زیر اہتمام گزشتہ 15 دنوں کے دوران ریاست کے مختلف اضلاع میں 40 سے زائد مقامات کے دوروں کر کے علماء، ائمہ، مساجد اور ذمہ داران سے ملاقاتیں کی گئی اور آل مہاراشٹرا تعارفی و تربیتی اجتماع کی دعوت عام کی گئی۔ اور 21 جون بروز اتوار مسجد گنج شہیداں بائی جی پورہ اورنگ آباد میں عظیم الشان ایک روزہ تعارفی، تربیتی اور تنظیمی اجتماع مرکزی صدر محترم مولانا غیاث احمد رشادی صاحب کی صدارت، مفتی انیس الرحمن ندوی صدر مہاراشٹرا کی نگرانی اور ذمہ داران کی کاوشوں سے کامیابی کے ساتھ منعقد ہوا۔ مرکز حیدرآباد سے تشریف لائے علماء اکرام، جنرل سیکرٹری مولانا نذیر احمد رشادی، مشیر خصوصی مفتی عبد المحمن اظہر قاسمی، مولانا طلحہ معدنی رشادی، صدر تامل ناڈو مفتی سہیل الرحمن انچارج دعوتی عمومی، مفتی محسن احسن رحمانی مبلغ ممبر و محراب، حافظ جمیل احمد مربی و مولانا نور اللہ احیائی شریک رہے۔ تحریک کے جمیع جہات اور شعبہ جات کا تعارف، خصوصاً 20 دیہات ایک عالم کا تفصیلی طریقہ کار پریزنٹیشن اور ڈاکومنٹری کے ذریعے سمجھایا گیا اور خصوصی تشکیل کی گئی۔ اجلاس میں مختلف اضلاع کی کارگزاری پیش کی گئی اور آئندہ منصوبوں پر غور کیا گیا۔ اجلاس کی نمایاں کامیابی میں متعدد مقامات پر مبلغین کی تقرری عمل میں آئی۔ 20 دیہات پر ایک مبلغ منصوبے کے فروغ اور مراکز نسواں کے قیام کی مہم کو وسعت دیا گیا۔ مختلف علاقوں کے علماء و ذمہ داران نے مراکز نسواں کے قیام اور دینی خدمات کے فروغ میں خصوصی دلچسپی لی۔ امید ہے کہ انشاءاللہ مستقبل قریب میں ریاست کے مختلف علاقوں میں دعوتی، تربیتی اور اصلاحی سرگرمیوں کو مزید استحکام حاصل ہوگا۔ ریاست مدھیہ پردیش بھوپال کی تفصیلات۔ مفتی جنید قاسمی ترجمان ممبر و محراب فاؤنڈیشن بھوپال کی اطلاع کے مطابق گزشتہ 15 دنوں کے دوران ریاست میں مختلف دعوتی اور اصلاحی سرگرمیاں انجام پائی۔ اس سلسلے میں مجالس مشاورت کا اجلاس ماہانہ منعقد ہوا، جس میں تحریک کے کاموں کا جائزہ لیا گیا اور مختلف علاقوں میں تحریک کی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے اہم مشاورت کی گئی۔ اسی دوران مہمان ابو صفوان فاروقی ندوی صاحب سے ملاقات کی گئی۔ تحریک کا تفصیلی تعارف پیش کیا گیا۔ علامہ ازیں ایک مکتب و مدرسے کے سالانہ جلسے میں ممبر محراب فاؤنڈیشن کی ٹیم نے شرکت کی، جبکہ مختلف علماء، نوجوانوں اور ذمہ داران سے دینی ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ ریاست یو پی کی تفصیلات۔ مفتی خلیل الرحمن ترجمان ممبر و محراب فاؤنڈیشن کرانہ یو پی کی اطلاع کے مطابق ریاست میں دعوتی، تعلیمی اور اصلاحی سرگرمیاں مسلسل جاری ہیں۔ الحمدللہ صوبہ بھر میں مولانا محفوظ الرحمن صاحب قاسمی کیرانوی صدر یو پی ممبر و محراب کی نگرانی میں قائم 6 مراکز نسواں میں تقریباً 100 خواتین و بچیاں دینی تعلیم و تربیت سے مستفید ہو رہی ہیں، جبکہ گلیوں کی کلیاں پروگرام کے ذریعے بچیوں اور بچوں میں دینی شعور اور اخلاقی تربیت کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح نوجوانوں کے درمیان دعوتی و اصلاحی محنت، خصوصاً تربیتی پروگراموں کا مسلسل رابطوں کے ذریعے دین سے وابستگی کو مضبوط بنانے کی کوششیں جاری ہیں۔ علامہ ازیں علماء، ائمہ اکرام اور دینی شخصیات سے ملاقاتوں کے ذریعے تحریک کا تعارف عام کیا جا رہا ہے اور مختلف علاقوں میں دینی و اصلاحی خدمات کے فروغ کے لیے تعاون حاصل کیا جا رہا ہے۔
ریاست تامل ناڈو کی تفصیلات مولانا نور اللہ احیائی ترجمان ممبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا تامل ناڈو زون کی اطلاع کے مطابق گزشتہ 15 دنوں کے دوران دعوتی اصلاحی رفاہی سرگرمیاں جاری ہیں۔ اس دوران علماء، ائمہ اکرام، ذمہ داران، اسکول انتظامیہ اور عوام الناس سے ملاقاتوں کے ذریعے فاؤنڈیشن کے اغراض و مقاصد اور جاری منصوبوں کا تعارف پیش کیا گیا۔ عوامی خدمت کے طور پر تقریباً 100 SIR فارم مکمل کر کے کامیابی کے ساتھ جمع کرائے گئے۔ مختلف مقامات پر علماء و ائمہ اکرام کے ساتھ نشستیں منعقد ہوئیں، جن میں مکاتب، مراکز، نسواں اور دعوتی کاموں کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نیز مرکزی دفتر ممبر محراب فاؤنڈیشن ملک پیٹ حیدرآباد میں حاضری کے موقع بیسٹ کیریکٹر پروگرام کو عملی طور پر اسکول میں باضابطہ ملاقاتیں کر کے تربیت حاصل کی گئی۔ نیز اورنگ آباد، مہاراشٹر کے اجلاس میں تامل ناڈو ممبر محراب فاؤنڈیشن کے صدر مولانا طلحہ معدنی رشادی صاحب کے ساتھ شریک رہے۔ علاوہ ازیں مختلف طبقات زندگی سے متعلق افراد سے دعوتی ملاقاتوں اور اسکولوں میں تعارفی نشستوں کے ذریعے دینی و اخلاقی تربیت کے پروگراموں کی راہ ہموار کی گئی۔ ریاست آسام کی تفصیلات۔ ممبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا کے تحت خواتین کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے ریاست آسام میں 107 مراکز منظم قائم ہیں، جن سے سینکڑوں طالبات و خواتین کی منظم تعلیم و تربیت جاری ہے۔ مختلف مقامات پر مساجد کی تعمیر اور بورویلز کے تنصیب کے ساتھ ساتھ ریاست آسام کے پسماندہ علاقوں میں مسلمان بچوں کی اسلامی پیٹرن میں عصری تعلیم کی فکروں کو لے کر 3 اسکولوں کا تعمیری کام پرزور جاری ہے۔ ناظرین گرامی، ممبر محراب فاؤنڈیشن کی یہ خدمات اہل خیر حضرات کے بھرپور تعاون سے پوری کی جاتی ہیں۔ آپ تمام ناظرین و سامعین سے درخواست ہے کہ وہ اس مہم میں اپنا بھرپور تعاون فرمائیں۔ QR کوڈ UPI نمبر سے آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ جو اس مہم کو قریب سے جاننا چاہتے ہیں وہ ممبر محراب فاؤنڈیشن کے مرکزی دفتر ملک پیٹ حیدرآباد تشریف لا سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے اس نمبر پر 9989666811 رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔